یاد رکھو میدان کربلا دے اندر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سمیت ٹوٹل جڑی تعداد گئی ہے وہ ہے 82۔ کتنی تعداد گئی ہے جی؟ 82 تعداد گئی ہے کربلا دے میدان دے اندر۔ ٹوٹل مرد اور عورتاں، خواتین، بچے، بوڑھے، نوجوان سارے پا کے 82 بندے سن ٹوٹل جڑے میدان کربلا دے اندر گئے۔ انہاں 82 بندیاں دے وچوں 72 شہید ہو گئے، پیچھے بچے 10 افراد۔ وہ 10 افراد جڑے نے جدوں بچے انہاں دے نال جڑے معاملات ہوئے دمشق دے بازار دے اندر، شام دے بازار دے اندر جڑے بھی معاملات ہوئے وہ ہون تو بعد وہ سارے جڑے 10 بندیاں دا اور عورتاں دا قافلہ سی وہ واپس مدینہ طیبہ آئے، مدینہ شریف آئے۔ اس تو علاوہ وہ کدھرے نہیں گئے، اے بھی بڑی اہم بات ہے۔ مدینہ طیبہ تو علاوہ وہ کسے اور جگہ تے نہیں گئے۔ لاہور دے اندر جائیے نا، لاہور دے اندر جائیے، اوتھے ایک دربار ہے جنوں بی بی پاک دامن آندے نے۔ اکثر لوگ جڑے نے اوتھے جاندے نے، کتھے چلے ہیں جی؟ بی بی پاک دامن چلے ہیں۔ میں آپ احباب نو مزے دی بات دساں، میں 2 سال جامعہ نعیمیہ گڑھی شاہو پڑھیا، قرات دا کورس میں جامعہ نعیمیہ گڑھی شاہو 2 سال پڑھیا۔ میں 2 سالاں دے وچ میں صرف ایک کری گیا سا، حالانکہ جامعہ نعیمیہ دی تے بی بی پاک دامن دی کندھ سانجی ہے، دیوار سانجی ہے، تے 2 سالاں چ صرف ایک کری گیا سا، وہ بھی ویکھن گیا سا کہ تے ہے کی ہے تے کردے کی نے، ٹھیک ہے۔ اور اگر تاریخ اٹھا کے دیکھو نا تو وہ جڑا بی بی پاک دامن دا انہاں دربار بنایا ہے نا، انہاں دا اسلام دے نال، نبی پاک دی آل دے نال، نبی پاک دی اہل بیت دے نال ایک ذرہ برابر بھی تعلق نہیں۔ جڑا ہے بی بی پاک دامن دا دربار ہے وہ صرف اور صرف ایک ڈرامے بازی ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے گا۔ دسیا کی جاندہ ہے کہ جناب ایک کربلا دے وچوں جدو قافلہ لٹیا گیا تو اتھوں یہ 3 یا 2 بیبیاں چلیاں تو وہ چلدیاں جناب ایتھے آ گئیاں۔ جس وقت ایتھے آئیاں تو انہاں دا انتقال ہویا تے آپ ہی انہاں دیاں قبراں بن گئیاں تے آپ ہی وچ دفن ہو گئیاں، تے ایک دا دوپٹہ جڑا وہ تھوڑا جہا باہر رہ گیا۔ وہ بعد جدو لوکاں دی نظر پئی، لوکی نیڑے گئے تو انہاں پھر اپنا دوپٹہ بھی اندر کھچ لیا۔ اے کہانی سنائی جاندی ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ یہ نہ اسلام دی تاریخ نال تعلق ہے، نہ نبی پاک دی شریعت نال تعلق ہے، نہ نبی پاک دے دین نال تعلق ہے۔ اور اہل تشیع حضرات علماء جڑے سلجھے ہوئے بندے نے نا، انہوں نے بھی اس بات نو لکھیا کہ بی بی پاک دامن جڑا ہے کوئی ایسیاں بیبیاں نہیں سن جڑیاں کربلا جو چل کے اتنے آئیں، ٹھیک ہے۔ وہ تے جڑیاں 10 افراد تے مشتمل قافلہ سی، وہ بعد دے اندر سیدھا مدینہ شریف گیا ہے، اگے پیچھے تے گیا ہی نہیں۔ پھر دوسرے نمبر تے اس تو بعد پھر جدو لوگ آباد ہو گئے، سارے معاملات ہو گئے، پھر اتوں کچھ سادات جڑے نے اٹھ کے بعد دے اندر آ کے ایران اور عراق اور انہاں علاقیاں دے اندر آ کے وہ بعد وچ آباد ہوئے نے۔ اے جڑی بی بی پاک دامن لاہور دربار ہے نا، اے دا کوئی تعلق نہیں ہے گا اسلام میں، یہ بات اپنے ذہن نشین کر۔ تو میں عرض کرتا سا پیا کہ 82 افراد، 82 دے وچوں پھر جناب والا 72 شہید ہو گئے، 10 بچے، وہ 10 کا قافلہ مدینہ طیبہ گیا۔ ہن اگلی بات یہ ہے کہ وہ جڑے 72 افراد شہید ہوئے نے، انہاں دے وچ خاندان رسول دے بندے کنے سن؟ 72 افراد جڑے شہید ہوئے نے، انہاں دے اندر نبی پاک دے خاندان دے بندے کنے سن اور صحابہ کرام کنے سن؟ اج یہ اعتراض کیتا جاندہ ہے کہ لو جی کربلا دے وچ صحابہ نال نہیں گئے، کربلا دے وچ صحابہ ایڈے چو محب سن اہل بیت دے تے نبی پاک دے سچے سن، نال کیوں نہیں گئے؟ یہ اعتراض کیتا جاندہ ہے۔ لیکن اے یاد رکھو 72 افراد جڑے شہید ہوئے نے نا، انہاں دے وچوں 21 بندے جڑے سن وہ خاندان رسول دے سن، باقی 51 بندے جڑے سن وہ نبی پاک دے صحابہ سن تے صحابہ دیاں اولاداں سن۔ 21 بندے خاندان رسول دے سن، اور کچھ کتاباں دس دیاں نے کہ 18 بندے خاندان رسول دے سن، کچھ کتاباں دس دیاں نے کہ 19 بندے خاندان، یعنی کہ مختلف، لیکن زیادہ تر جڑی وہ یہی ہے 21 بندے خاندان رسول دے سن، اور 51 بندے جڑے شہید ہوئے نے
वो सहाबा सन ते या सहाबा दियां औलादां सन। फिर इहदा एतराज़ का जवाब साडे कोल ये भी है कि सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान मदीनातुल मुनव्वरा दे अंदर मौजूद सन। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दे नाल ज़्यादा सहाबा जिन्ने भी तादाद च है सन वो क्यों नहीं आए? ਇਹਦੀ वजह यह सी कि इमाम हुसैन जो मदीने तो चले ने ना तो जंग के इरादे नाल नहीं सन गए, वो जंग करन वास्ते नहीं गए, वो तो गए सन कूफे वालियां नूं बैत करन वास्ते। खत चू आउंदे सन कि आओ जी साडी आके बैत करो, असी तुहाडी बैत करना चाहते हैं, असी तुहाडे पिछे चलना चाहते हैं, तुहानूं असी इमाम बनाना चाहते हैं, असी तुहाडी इज्जत के अंदर इजाफा करना चाहते हैं। तो उन्हां दे खतां दा जवाब देन वास्ते और मौका वेखण वास्ते हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपने अपने चाचे दे पुत्र हज़रत मुस्लिम बिन अकील नूं पहलू घल्लिया सी। मुस्लिम बिन अकील गए ने उत्थे जाके पहलू वेख के आप की हालात ने उत्थे, जे हालात चंगे होए ना तो फिर असी भी आ जावांगे, तो जे माड़े होए तो सानू खत लिखी फिर असी ना आवांगे। ये सहाबा ने मशवरा दिता सी, आका हुसैन तैयार होए सन जान वास्ते, तो सहाबा ने मशवरा दिता सी कि हुजूर तुसी नबी पाक दे नवासे हो, लिहाजा असी तुहानू ये अर्ज करने आ कि तुसी उत्थे ना जाओ। वो लोग इंजदे ने कि उन्हां अगे हज़रत अली पाक नाल भी वफा कोई नहीं कीती, उन्हां अगे किसी नाल वफा नहीं कीती कूफे वालियां ने, लिहाजा उन्होंने धोखे नाल तुहानू बुलांदे ने पै। तो जे जाना ही जाना ना तो पहलू अपना कोई बंदा घलो जिहड़ा जाके मौका वेखे। तो फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने चाचे के पुत्र हज़रत मुस्लिम बिन अकील नूं घल्लिया सी उत्थे। जदों मुस्लिम बिन अकील गए ने ना उत्थे तो जनाबे वाला काफ़ी सारी तादाद के अंदर लोग इस तरह के सन कि जिन्हां ने मुस्लिम बिन अकील के हाथ के उत्ते बैत की, जिन्हां ने मुस्लिम बिन अकील, एक रिवायत के अंदर 40,000 और एक रिवायत के अंदर 40 लाख बंदा सी जिन्हां ने मुस्लिम बिन अकील के हाथ के उत्ते बैत की। जो बैत की ना तो मुस्लिम बिन अकील ने वेख्या कि माहौल तो बड़ा चंगा है, मैनू इन्हां गवर्नर बनाया है, मेरे हाथ के उत्ते इन्हां बैत की है, तो ये लोग तो जनाब बिल्कुल आते हैं कि इमाम आउण तो साढ़े आके जनाबे वाला बैत लैन साढ़े कोलों ते असीं उन्हां दा साथ दईए, सारे मामलात करिए। तो उन्होंने फिर खत लिखिया इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन नूं कि सरकार हालात ठीक ने, तुसीं आ जाओ इत्थे, ते किसी किस्म की परेशानी वाली गल है कोई नहीं हैगी। जिस वक्त खत लिख दिता ना तो खत टुर गया इमाम हुसैन के कोल। उस तो बाद फिर यजीद ने चलाकी ये खेडी कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील नूं शहीद करवा के ते उन्हां दी जगह के उत्ते अपने बंदे नूं गवर्नर बना दिया। उन्हें कहा कि इतला हुण पड़ गई है पिछे, वो भी आ जाएंगे तो इनू भी मार देने। अपने बंदे नूं गवर्नर बना दिता। वो जिस बंदे नूं उन्हें गवर्नर बनाया ना, वो जनाब जिस वक्त आया शिमर जड़ा सी, उन्हें आके तो ऐलान कर दिता कि जिन्हें जिन्हें बैत की है ना मुस्लिम बिन अकील की, इन्हां दी बैत तरोड़ दिओ वरना मैं सारिਆਂ ਨੂੰ कतल कर दिया। वो लोगों ने फिर डर की वजह तो उन्हें कहा जी असी बैत तरोड़ने आ। माहौल जिहड़ा खराब हो गया, आप नूं शहीद कर दिता गया। इमाम हुसैन उतों चले ने उन्हां दी बैत लैण वास्ते। अगर जांदे इरादा जंग दा लैके फिर सहाबा इमाम हुसैन दे नाल जांदे, लेकिन आए ने बैत लैण वास्ते। इमाम हुसैन ने मदीने के अंदर ये नहीं आख्या कि मैं जंग करन वास्ते चला वा। ये हो ही नहीं सी सकता कि अगर हुसैन जंग के इरादे नाल आउंदे ते सहाबा पिछे रह जाते हैं। जेड़े सहाबा आका हुसैन के नाने तो जाना कुर्बान करते रहे ने बदर के अंदर, ओहद के अंदर, खंदक के अंदर, हुनैन के अंदर, वो जाना कुर्बान करते रहे ने। वो आका हुसैन तो जाना नहीं सन कुर्बान कर सकते। आका हुसैन जंग का ऐलान करके नहीं आए। और फिर देखो ना, जो बंदा जंग करन वास्ते जाता है फिर बीबियां नूं ते नाल लैके नहीं ना जाता। जो बंदा जंग करन वास्ते जाता है फिर औरतां नूं या छोटियां बच्चियां नूं नाल लैके नहीं जाता। इमाम हुसैन जो जंग करन वास्ते आउंदे ते औरतां नूं ना नाल लैके आउंदे। इमाम हुसैन अगर जंग करन वास्ते आउंदे ते छोटियां बच्चियां नूं ना नाल लैके आउंदे, वड्डियां नूं नाल लैके आउंदे। आप औरतां नूं भी लैके आए ने, बच्चियां नूं भी लैके आए ने, सिर्फ अमन के इरादे दे नाल, जंग के इरादे नाल नहीं। जदों अद्धे रस्ते दे विच आ गए ने ना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उत्थे आप नूं खबर पहुंची है कि आप दे चाचे दे पुत्र मुस्लिम बिन अकील नूं शहीद कर दिता गया। अद्धा राह आपने जो तय कर लिया, उत्थे खबर पहुंची है
کہ آپ دے چاچے دے بیٹے مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا گیا ہے، حالات خراب ہو گئے نے تے لہٰذا واپس مڑ جاؤ. لیکن امام حسین علیہ السلام آپ نے فرمایا ہن واپس نہیں جانا، ادھا رستہ اسی طے کر کے آ گئے ہاں، ہن اسی آئے ہاں تے ہن اسی جا کے انہاں نال گل کران گے اور اپنے سفیر حضرت مسلم بن عقیل دا بدلہ لے کے ہن اسی واپس جاؤں. ٹھیک ہے، وہ تو پھر آپ اگے گئے نے جا کے جناب والا سارے معاملات جڑے نے جس طرح بھی ہوئے. لیکن یزید نے پھر پتہ کی کیتا، انہیں کہا جی تسی میرے ہاتھ تے بیعت کر لو، تسی میرے ہاتھ تے بیعت کر لو، جویں دیاں مسیتاں تسی کہو گے میں اوویں دیاں بنا دیاں، جننے مدرسے تسی کہو گے میں اونے مدرسے بنا دیاں، جیڑا جیڑا کم تسی کہو گے میں وہی کردا جاواں گا، جویں جویں تسی کہو گے اس طرح ہی ہوئے گا، جنہ مال تانوں چاہیے میں اُنہ مال بھی تانوں دینا وا، میرے ہاتھ تے اوتے بیعت کر لو. لیکن امام حسین علیہ السلام آپ نے ایک ہی جواب دیتا، آپ نے فرمایا میرے مصطفیٰ دا فرمان ہے کہ پتر حسین او دے ہاتھ تے کدی بیعت نہ کریں جڑا شرابی ہوئے، او دے ہاتھ تے کدی بیعت نہ کریں جڑا زانی ہوئے، او دے ہاتھ تے کدی بیعت نہ کریں جڑا حلال نو حلال نہ سمجھے تے حرام نو حرام نہ سمجھے. امام حسین علیہ السلام دیکھو نا، میں ایک اور اتنے نقطہ عرض کر دینا، اسی یزید نو کیوں گالیاں دینے، اسی یزید دے کیوں خلاف ہاں؟ وجہ پتہ کی ہے؟ وجہ یہ وے کہ اسی خلاف اس واسطے ہاں کہ انہیں امام حسین نو شہید کیتا ہے، انہیں کربلا دے اندر 72 جانا جڑیاں نے انہاں نو شہید کیتا ہے، انہاں نو قتل کیتا ہے، اسی اس واسطے خلاف ہاں. اچھا اسی تے اس واسطے خلاف ہاں کہ انہیں آقا حسین تے دیگر شہداء نو قتل کیتا ہے، آقا حسین او دے کیوں خلاف سن؟ اسی تے اس تو خلاف ہوئے کہ انہیں کربلا دے میدان دے اندر لوگاں نو قتل کیتا، لیکن حسین کا دے واسطے خلاف ہو گیا، ادوں تے انہیں قتل بھی کوئی نہیں سی کیتا، ادوں تے انہیں شہید بھی کوئی نہیں سی کیتا. حسین کیوں خلاف ہوئے؟ آقا حسین اس واسطے خلاف ہوئے کہ انہیں زنا نو عام کیتا سی، یزید جڑا سی انہیں زنا نو عام کیتا سی. آقا حسین اس واسطے خلاف ہوئے کہ انہیں شراب نو عام کیتا سی جنہوں میرے نبی نے حرام قرار دیتا سی. آقا حسین او دے خلاف اس واسطے ہوئے کہ جڑیاں حرام چیزاں سن انہاں نو حلال کردا سی، جڑیاں حلال چیزاں سن انہاں نو حرام کردا سی. آقا حسین اس واسطے خلاف ہوئے کہ انہیں جوئے دے اڈے جگہ جگہ دے اوتے بنوا دیتے. آقا حسین اس واسطے یزید دے خلاف ہوئے کہ انہیں جگہ جگہ دے اوتے شراب خانے بنوا دیتے. تو پھر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آپ نے فرمایا لوگو یاد رکھیا جے، جس چیز نو میرے مصطفیٰ نے حرام کیتا، جس چیز نو اللہ دے قرآن نے حرام کیتا، حسین کدی بھی ایسے بندے دے ہاتھ دے اوتے بیعت نہیں کرے گا جڑا لوگاں نو مسجداں تو دور کرن والا ہوئے تے حرام چیزاں دے قریب کرن والا، جڑا لوگاں نو قرآن تو دور کرن والا ہوئے اور شراب دے قریب کرن والا ہوئے. اس وجہ تو آقا حسین نے وہی بیعت نہیں سی کیتی. اج اسی بھی اگر یزید دے خلاف ہاں تو وہی مین وڈی وجہ یہی ہے کہ وہ جناب والا جوا کھیلن والا سی تے کھلان والا سی، حرام چیزاں نو عام کرن والا سی، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ انہیں اہل بیت اطہار دے اوتے ظلم کیا. ٹھیک ہے نا جی، اے بات یاد رکھو. اس واسطے امام علی مقام نے آن والے لوگوں نے دس دیتا کہ لوگوں اگر کسی بندے دے ہاتھ دے اوتے بیعت کرنی ہوئے نا، یا اگر کسی بندے دے پیچھے چلنا ہوئے تو اے چیزاں جیڑیاں نے اپنے سامنے رکھے جے. تو کسی نے کیا خوب کیا سی کہ دستار کی ہر تار کی تحقیق ہے لازم، دستار کی ہر تار کی تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار قابل تعظیم نہیں ہوتا، ہر صاحب دستار قابل تعظیم نہیں ہوتا. کربلا کے میدان میں ایک طرف یزیدی لشکر ہے، ایک طرف حسینی لشکر ہے. یزیدی لشکر جو ہے وہ بھی اذان پڑھ رہا ہے، حسینی لشکر جو ہے وہ بھی اذان پڑھ رہا ہے. یزیدی لشکر جو ہے وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے، حسینی لشکر جو ہے وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے. یزیدی لشکر جو ہے وہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے، حسینی لشکر جو ہے وہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے. یزیدی لشکر جو ہے وہ بھی جماعت کروا رہا ہے، حسینی لشکر جو ہے وہ بھی جماعت کروا رہا ہے. لیکن ان دونوں کی نمازوں میں، ان دونوں کی اذانوں میں
ان دونوں کے قرآن پڑھنے میں، ان دونوں کی جماعت کروانے میں فرق بس اتنا ہے کہ وہ اذان اور نماز اور قرآن اس لیے پڑھتے ہیں کہ لوگوں کی نظر میں اچھے بن جائیں اور لوگ ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ آقا حسین قرآن، نماز، اذان اور جماعت اس لیے کر رہے ہیں کہ نانے کا دین رہ جائے، میرے نبی کی شریعت باقی رہ جائے۔ سبحان اللہ۔ وہ اس لیے کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے دستار کی، ہر تار کی تحقیق ہے لازم۔ ہر صاحب دستار قابل تعظیم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس لیے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کے اندر، امید ہے کہ یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی۔ اچھا، کتنے بندے ٹوٹل گئے تھے جی میدان کربلا میں؟ 82۔ شاباش، میں نے جس طرح 82 افراد، ان 82 افراد میں سے شہید کتنے ہوئے؟ 72۔ پیچھے کتنے افراد بچے؟ 10۔ وہ 10 جو ہیں وہ سیدھے کہاں آئے؟ مدینہ طیبہ۔ بیبیاں پاک دامنہ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بی بی پاک دامنہ کا اسلام اور شریعت اور اس اہل بیت اطہار سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بات اپنے ذہن۔ اور پھر ان 72 افراد میں جو شہید ہوئے وہ اہل بیت اطہار کے کتنے افراد تھے؟ 21۔ کتنے؟ 21 افراد تھے۔ اہل بیت اطہار کے نبی کے خاندان کے کل کتنے افراد تھے؟ 21۔ اب ان 21 افراد میں دیکھنا یہ ہے کہ مولا علی کے کتنے بیٹے تھے؟ جو 21 افراد خاندان رسول کے شہید ہوئے، ان میں مولا علی کے بیٹے کتنے تھے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے کل بیٹوں کی تعداد ہے 18۔ کتنے بیٹے ہیں؟ 18۔ حضرت علی کے کل بیٹے کتنے ہیں؟ 18۔ حضرت علی کے کل بیٹے ہیں 18۔ ان 18 میں سے 9 بیٹے حضرت علی کے میدان کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ 18 میں سے 9 بیٹے مولا علی کے میدان کربلا میں شہید ہوئے ہیں، لیکن آج تک ہمیں کبھی بتایا گیا ہے؟ صرف 2 نام لیے جاتے ہیں، ایک امام حسین کا اور ایک غازی عباس کا، بس یہ 2 نام لیے جاتے ہیں۔ بندہ پوچھے کہ باقی کے 7 بیٹے جو مولا علی کے شہید ہوئے، کیا وہ مولا علی کے پتر نہیں تھے؟ کیا وہ مولا علی کے بیٹے نہیں تھے؟ کیا وہ علی کا خون نہیں تھا؟ ان کا نام کیوں نہیں لیا جاتا؟ بیماری بس اتنی ہے کہ اگر ان کا نام لیا جائے گا تو پھر ابو بکر کا نام لینا پڑے گا، عمر کا نام لینا پڑے گا اور عثمان کا نام لینا پڑے گا۔ نہیں سمجھے آپ؟ میں وضاحت کر دیتا ہوں، میری نالائکی ہے، میں آپ کو نہیں سمجھا سکا۔ دیکھیں، مولا علی کے 9 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے۔ میں اب ایک ایک کا نام آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلے بیٹے کا نام جو حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں کربلا میں شہید ہوئے، حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسرے بیٹے مولا علی کے جو کربلا میں شہید ہوئے، حضرت غازی عباس بن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیسرے بیٹے جو میدان کربلا میں مولا علی کے شہید ہوئے، حضرت جناب ابو بکر بن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چوتھے بیٹے جو میدان کربلا میں شہید ہوئے، حضرت عمر فاروق بن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پانچویں بیٹے جو مولا علی کے شہید ہوئے کربلا کے میدان میں، حضرت عثمان بن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چھٹے بیٹے جو کربلا میں شہید ہوئے، حضرت عبداللہ بن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ساتویں بیٹے جو کربلا میں شہید ہوئے، حضرت عبید اللہ بن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آٹھویں بیٹے جو مولا علی کے کربلا میں شہید ہوئے، ان کا نام ہے حضرت محمد بن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نویں بیٹے جو مولا علی کے کربلا میں شہید ہوئے، ان کا نام ہے حضرت جعفر بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ۔ یہ 9 بیٹے ہیں مولا علی کے جو کربلا میں شہید ہوئے۔ تو ہمیں آج تک چھوٹے چھوٹے تھے، کیا؟ امام حسین اور غازی عباس، امام حسین اور غازی عباس۔ کیوں بھائی؟ باقی 7 علی کی اولاد نہیں ہے؟ باقی 7 مولا علی کے پتر نہیں ہے؟ یہ جو 3 نام میں نے لیے ہیں نا، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، یہ بھی علی کے بیٹے ہیں اور غازی عباس علمدار کے سگے بھائی ہیں۔ جس ماں سے غازی عباس علمدار پیدا ہوئے، اسی ماں سے یہ بھی 3 پیدا ہوئے۔ تو ان کا نام کیوں نہیں لیا جاتا؟
صرف اس لیے کہ اگر نام لیں گے تو پھر پتہ چل جائے گا کہ علی کی ابو بکر سے دشمنی نہیں تھی بلکہ پیار تھا۔ اگر نام لیں گے تو پھر پتہ چل جائے گا کہ علی کی عمر سے دشمنی نہیں تھی بلکہ پیار تھا۔ اگر نام لیں گے تو پھر پتہ چل جائے گا کہ علی کی عثمان سے دشمنی نہیں تھی بلکہ پیار تھا، کیونکہ جن سے دشمنی ہو بندہ ان کے نام پر اپنی اولاد کے نام نہیں رکھتا۔ اگر دشمنی ہوتی تو مولا علی کبھی بھی اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر، عمر اور عثمان نہ رکھتے۔ نام رکھے ہی اس لیے کہ آنے والے لوگوں کو پتہ چل جائے ہماری محبت اتنی ہے، اگر میرا یار دیکھو گے تو ابو بکر نظر آئے گا، اگر اولاد دیکھو گے تو پھر بھی ابو بکر ہی نظر آئے گا۔ اگر یار دیکھو گے تو عمر نظر آئے گا، اگر اولاد دیکھو گے تو پھر بھی عمر نظر آئے گا، اگر یار دیکھو گے تو پھر تمہیں عثمان نظر آئے گا، اور اگر اولاد دیکھو گے پھر بھی تمہیں عثمان ہی نظر آئے گا۔ ان کے نام پر علی نے اپنے بیٹوں کے نام رکھے۔ اور آج میں ایک بڑی باریک بات عرض کرنے لگا، جو نقشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے روضہ مبارک کا ہے نا، وہی نقشہ امام حسین کے روضہ مبارک کا بھی ہے۔ یہ آپ لوگوں کو پہلے کبھی نہیں کسی نے بتایا ہو۔ وہی نقشہ، یعنی جو نقشہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر اطہر کا ہے، وہی نقشہ جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام آپ کی قبر انور کا بھی ہے۔ حضور کے روضہ مبارک میں سب سے پہلے میرے کریم نبی کی قبر مبارک، ساتھ ہی تھوڑا سا نیچے حضرت ابو بکر صدیق کی قبر مبارک، ساتھ ہی تھوڑا سا نیچے جو جگہ بچی وہاں پر حضرت عمر فاروق کی قبر مبارک، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ کربلا میں جائیں، جہاں پر امام حسین علیہ السلام آپ کی روضہ مبارک ہے، اس میں جہاں پر امام حسین کی قبر مبارک ہے، ساتھ میں دو قبریں اور بھی ہیں آقا حسین کے روضے کے اندر، دو قبریں اور بھی ہیں، آج تک کسی نے نہیں بتایا وہ دو قبریں کن کی ہیں۔ پوچھو گے تو مر جائے گا، لیکن بتانا گوارا نہیں کرے گا، کیونکہ اگر بتا دیا تو حقیقت کھل کے سامنے آ جائے گی۔ امام حسین کی قبر کے ساتھ جس طرح مصطفیٰ کی قبر کے ساتھ حضرت صدیق اکبر کی قبر ہے، اسی طرح آقا حسین کی قبر کے ساتھ آقا حسین کے ویر علی کے بیٹے ابو بکر کی قبر ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح جس طرح نبی پاک کے روضہ مبارک میں جناب صدیق اکبر کے ساتھ عمر فاروق کی قبر ہے، اسی طرح آقا حسین کے روضے میں آقا حسین کی قبر کے ساتھ ابو بکر بن علی کی قبر، ابو بکر بن علی کی قبر کے ساتھ جناب عمر بن علی کی قبر بھی موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جس طرح مصطفیٰ نے ابو بکر اور عمر اپنے یاروں کو اپنے ساتھ سلایا ہوا ہے، اسی طرح حسین نے بھی اپنے ویروں کو اپنے ساتھ ہی سلایا ہوا ہے۔ اسی طرح آقا حسین نے بھی اپنے باپ کے جو بیٹے ہیں غازی عباس کے جو سگے بھائی ہیں ان کو اپنے ساتھ سلایا ہوا ہے۔ اور دیکھیں نا کیسا عظیم مقام ہے، حیرت ہوتی ہے لوگوں پر۔ وہ میں ایک تاریخ کی کتاب تھی وہ پڑھ رہا تھا کہ یہ کافی سال پہلے کی بات ہے، 13 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت نا ایک انگریز آیا پاکستان میں۔ وہ جب پاکستان میں آیا نا انگریز، لاہور آیا تو اتفاق سے اس دن 10 محرم کا دن تھا۔ اس نے لاہور میں آ کر دیکھا کہ لوگوں نے قمیضیں اتاری ہوئی ہیں، جناب والا کوئی چھڑیاں چلا رہا ہے، کوئی ماتم کر رہا ہے، کوئی کسی قسم کا جلوس نکال رہا ہے۔ جب اس نے یہ عجیب انداز دیکھا نا تو اپنے ساتھ والے بندے تھے جو ترجمہ کرنے والا ہوتا ہے ساتھ، اس سے کہنے لگا کہ یہ لوگ کیوں ماتم کر رہے ہیں، کیوں اپنے آپ کو پیٹ رہے ہیں، کیوں چھڑیاں چلا رہے ہیں؟ کیا ان کو میرا آنا پسند نہیں؟ کیا ان کو میرا یہاں پاکستان میں آنا پسند نہیں آیا؟ کیا اس لیے یہ ماتم کر رہے ہیں؟ تو وہ جو تھا نا ترجمہ کرنے والا وہ کہنے لگا جی اس لیے نہیں کر رہے، بلکہ یہ ان کا ایک ہیرو تھا حسین بن علی، آج یہ اس کی یاد میں یہ کر رہے ہیں۔ اس انگریز نے پوچھا کہ اس کو کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ وہ کربلا میں شہید ہو گئے تھے تو اس کی یاد میں یہ لوگ جو ہے یہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس نے کہا اچھا وہ کب شہید ہوئے؟
اس نے کہا جی یہ تو سینکڑوں سال پہلے کی بات ہے کہ وہ شہید ہو گئے تھے۔ اس نے کہا اچھا وہ سینکڑوں سال پہلے شہید ہوئے ہیں اور ان کو آج یاد آیا ہے اس طریقے کے ساتھ کرنا؟ اس نے کہا نہیں، یہ اپنا انداز ہے، یہ ہر سال محبت میں ایسے کرتے ہیں، یہ ان کا ہیرو تھا مسلمانوں کا، یہ اس لیے اس انداز میں ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اس انگریز نے ایک تاریخی جملہ بولا، اس نے کہا کہ جو قوم اپنے ہیرو کی شہادت پر ماتم کرے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ۔ لیکن کیسا عظیم جملہ اس انگریز نے بول دیا کہ جو قوم اپنے ہیرو کی شہادت پر ماتم کرتی ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ کامیاب وہ قوم ہوتی ہے جو قوم اپنے ہیرو کی بہادری کے تذکرے اپنی اولادوں کو سناتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آج تک کیا ہو رہا ہے؟ ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین۔ نانا میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، ہم ہائے حسین والے نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں واہ حسین۔ سبحان اللہ۔ ہم کہتے ہیں واہ حسین تیری عظمت پر قربان، تو نے 6 ماہ کا علی اصغر قربان کر دیا لیکن مصطفیٰ کے دین پر آنچ نہیں آنے دی۔ واہ حسین تیری عظمت پر قربان، تو نے علی اکبر کو قربان کر دیا لیکن مصطفیٰ کے دین پر آنچ نہیں آنے دی۔ واہ حسین تیری عظمت پر قربان، تو نے غازی عباس جیسا ویر قربان کر دیا لیکن تو نے دین پر آنچ آنے نہیں دی۔ واہ حسین تیری عظمت پر قربان، تو نے جناب والا 72 طن رب کی بارگاہ میں قربان کر دیے۔ ایک ایک لاشے کو اٹھا کر لاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو نہیں بہاتے بلکہ آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں مولا حسین کی اس قربانی کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ حسین کی اس قربانی، اتنی بہادری کا کام جو حسین کر کے گیا ہو پھر اس کو سینہ پیٹ کر ہائے حسین کہہ کر نہیں بولنا چاہیے بلکہ سینہ تان کر یہ کہنا چاہیے واہ حسین تیری عظمت پر قربان، سبحان اللہ۔ واہ حسین تیری شان پر قربان۔ اور یہ بات یاد رکھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کے اندر میرے امام نے جرت و بہادری کی یہ مثال قائم کی، لوگوں یہ مثال قائم کر دی روز اول سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت کی صبح تک کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا جو موت کا انتظار کرے۔ موت بندے کا انتظار کرتی ہے، موت بندے کا انتظار کرتی ہے۔ کوئی ایسا مائی کا لال نہیں ہے جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بول سکے۔ ایک واحد میرے نبی کا نواسا امام علی مقام امام حسین ہے کہ جو موت کا انتظار پہلے کربلا میں جا کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ جو کربلا میں جا کر پہلے موت کا انتظار کر رہے ہیں اور موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میرے امام یہ کہہ رہے ہیں کہ اے تقدیر آ جا، میں تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ تو جب تقدیر آتی ہے تو کہتی ہے حسین تجھے پتہ نہیں میں تقدیر ہوں، تو آقا حسین مسکرا کر کہتے ہیں مجھے پتہ ہے تو تقدیر ہے، شاید تجھے نہیں پتہ کہ میری ماں نے میرا نام شبیر رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر تو تقدیر ہے تو میں شبیر ہوں۔ اس نے کہا میں ٹلتی نہیں، میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی لے جاتی ہوں، میں نوجوان بھی لے جاتی ہوں، میں بوڑھے بھی لے جاتی ہوں، میں جناب والا ادکڑ عمر کے جو ہیں وہ بھی لے کر جاتی ہوں، میں کبھی ترس نہیں کرتی۔ تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا جو تجھے پسند آئے وہ لے کے چلا جا۔ حسین ہر عمر کا بچہ بھی لے کر آیا ہے، ہر عمر کا جوان بھی لے کر آیا ہے، سبحان اللہ۔ ہر عمر کا لے کر آیا ہے۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ جب امام علی مقام مدینہ طیبہ سے چلے تو وہاں سے جب آپ چلے نا تو آپ کی خاندان کی ایک بیٹی جناب بی بی سغرا جو مدینہ طیبہ میں رہ گئی تھی، جب آپ چلنے لگے تو اس نے کہا بابا میں اپنے 6 ماہ کے بھائی علی اصغر سے مل لوں جاتے وقت؟ تو امام حسین نے اجازت عطا فرمائی تو اس نے وہ 6 ماہ کا بچہ حضرت علی اصغر جو ہیں ان کو اپنی گود میں اٹھایا اور بی بی سغرا نے ان کے کان میں کچھ بات کہی۔ تو جب چلنے لگے تو امام حسین نے یوں ہاتھ بڑھائے اور فرمایا آؤ علی اصغر بیٹا چلتے ہیں، لیکن علی اصغر حسین کے پاس نہیں آ رہے۔
امام حسین کے پاس نہیں آ رہے، آپ پکڑتے ہیں پھر بھی نہیں آتے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا بیٹا تم نے اپنے بھائی کے کان میں کیسی بات کہی ہے کہ یہ بیٹا جو ہے یہ میرے پاس آ نہیں رہا، میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ اس نے کہا بابا میں نہیں بتا سکتی، لیکن جب اس نے یہ بات کہی نا تو امام حسین نے حضرت علی اصغر کے کان کے ساتھ اپنا منہ لگایا اور کوئی بات کہی، اسی وقت 6 ماہ کا علی اصغر جو ہے اچھل کر بہن کی گود سے نکل کر باپ کی گود میں آ گیا، چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب چلنے لگے تو جناب سغرا کہنے لگی بابا آپ نے کون سی بات کہی؟ باپ فرمانے لگے بیٹا پہلے تو بتا تو نے کیا کہا تھا کہ میرے پاس نہیں آ رہا تھا علی اصغر؟ تو وہ کہنے لگی بابا میں نے تو اپنے بھائی کے کان میں یہ بات کہی تھی کہ مجھے اکیلا چھوڑ کر جا رہا ہے، میں یہاں مدینے میں کس کے آسرے پر رہوں گی، اس لیے میرا بھائی جو ہے وہ آپ کے پاس نہیں آ رہا تھا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا بیٹا تو نے تو یہ بات کہی تھی تو بھائی جو ہے وہ تمہارے پاس سے میری گود میں نہیں آ رہا تھا، لیکن جب میں نے کان کے ساتھ اپنا منہ لگا کر کہا نا کہ پتر علی اصغر ہے جے کربلا دے وچ رب نے 6 مہینیاں دا بال منگ لیا تو میں کتوں دیاں گا؟ جے کربلا دے اندر رب نے 6 مہینیاں دا بال منگ لیا تو میں کتوں دیاں گا؟ اس واسطے علی اصغر نے منٹ بھی نہیں لایا تو تیری گود چوں نکل کے میری گود چ آ گیا۔ سبحان اللہ۔ اس واسطے پیر نصیر الدین نے آکھیا پشتوں سے میں نصیر ہوں، منگتا حسین کا ورثہ میں نے پایا ہے، صدقہ حسین کا پشتوں سے میں نصیر ہوں، منگتا حسین کا ورثہ میں نے پایا ہے، صدقہ حسین کا۔ ارے اس کا ثبوت دے دیا اصغر کی جنگ نے کہ شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ حسین۔ آج تو مظلومیت سنائی جاتی ہے نا، وہ مظلوم ہو گئے، وہ ظلم ہو گیا، آئے وہ پانی مانگتے رہے پانی نہ ملا، وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، آئے حسین زینب نے کہا میں لٹی گئی، میں برباد ہو گئی، میں یہ ہو گیا میں وہ ہو گیا۔ میں کہا چپ کرو، اینا ظلم تے تاریخ نے نہیں کیتا جنہ تو ظلم تسی کر دے ہو پہ، انہاں اے نہیں سی آکھیا ہائے میں لٹی گئی۔ ساڈا حسین مجبور نہیں بن کے گیا بلکہ ساڈا حسین رب دی رضا دے وچ راضی رہ کے کربلا دے اندر گیا، خدا دی رضا دے اندر۔ کیوں؟ وہ شیراں دا پتر ہے تے شیراں وانگو کربلا دے اندر گیا ہے، وہ دلیراں دا پتر ہے تے دلیراں وانگو کربلا دے اندر گیا ہے۔ قیامت تک کے لوگ کہندے رہن گے اوے بابا جس علی دے پتر حسین دا ایک کمال ہے جنہیں پتر کو آ دیتے نے لیکن ہائے نہیں کیتی، اس حسین دے باپ علی نو اللہ نے کڈی شان عطا فرمائی، سبحان اللہ۔ اس نو کتنا مقام عطا۔ میں کچھ نکات اس تو لکھ کے آندے سن کہ بھول نہ جاواں۔ ہاں اچھا جی، صحابہ و اہل بیت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل، چلو چند منٹ میں ختم کرتا ہوں انشاءاللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل میں کون کون شامل ہے؟ آج تک ہمیں کیا بتایا گیا ہے؟ امام حسن، امام حسین، سیدہ فاطمہ الزہرا پاک، حضرت مولا علی پاک، یہ کیا ہیں جی؟ یہ نبی پاک کی آل ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں یہ صرف آل نہیں ہے، اگر قرآن سے پوچھے نا کہ نبی کی آل کیا ہے تو میں آپ احباب کے سامنے رکھتا ہوں۔ قرآن کی آیت ہے، قرآن اللہ کے دشمن کا ایک واقعہ بیان کر رہا ہے، آپ کو سمجھانے کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ کیا گھر والے ہی آل ہوتے ہیں یا جن کے ساتھ رشتہ داریاں ہوں یا جن کے ساتھ یارانہ ہو وہ بھی آل ہوتا ہے۔ قرآن اللہ کے ایک دشمن کا واقعہ بیان کر رہا ہے، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اللہ فرما رہا ہے جب ہم نے فرعون اور اس کی آل کو غرق کیا، فرعون اور اس کی آل کو غرق کیا۔ اب کتابیں اٹھا کے دیکھیں، تفاسیر اٹھا کے دیکھیں، جون سی مرضی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، فرعون کی تو اولاد ہی نہیں تھی، پھر آل کہاں سے آ گئی؟ فرعون کی تو اولاد ہی کوئی نہیں تھی، آل کہاں سے آ گئی؟ لیکن قرآن کہہ رہا ہے وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، ہم نے فرعون کی آل کو غرق کیا۔ یا اللہ یہ فرعون کی آل کون ہے؟ فرعون کی تو اولاد ہی کوئی نہیں،
تو آل کہاں سے آ گئی؟ رب کائنات نے فرمایا لوگوں صرف اولاد آل نہیں ہوتی بلکہ جو ساتھ دینے والے ہوتے ہیں وہ بھی آل ہوتے ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ جو ساتھ دینے والے ہوتے ہیں وہ بھی آل ہوتے ہیں. جب دریا میں فرعون نے قدم رکھا تھا نا تو جتنے اس کے حواری تھے اس کے ساتھی تھے وہ ساتھ غرق ہوئے. تو رب فرمایا وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، ہم نے فرعون اور اس کی آل کو غرق کیا. پتہ چلا جو ساتھ دینے والے ہوتے ہیں وہ بھی آل میں شامل ہوتے ہیں. اسی طرح نبی کے گھر والے آل نہیں ہے، وہ تو آل ہیں ہی ہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ جو نبی کے یار ہیں وہ بھی آل میں شامل ہیں. سبحان اللہ. جو نبی کے صحابہ ہیں وہ بھی آل میں شامل ہیں، جو نبی کے غلام ہیں وہ بھی آل میں شامل ہیں. اور وہ بھی کوئی عام نہیں ہے. ابو بکر وہ ہیں جن کی بیٹی میرے مصطفیٰ کے گھر ہے. ہاں ساڈے سہرے نو کو ماڑا آکھے اسی جانے دفاع ہو تیرا میرے نال کی تعلق ہے. میرے جناب زوجہ محترمہ دے والد اور اونوں تو برا آنا پیا جنوں میرے نبی نے فرمایا ہے کہ سکے پیو تو بعد جے کو ابا ہے تو سہرا ہے. او دا حیا انجی کر جی میں سکے پیو دا حیا کرنا پیا. یہ ہوئی ہے نا جی گل. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سہرے حضرت ابو بکر صدیق دی شان کوئی نہیں. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے سسر، اور پھر دوسرے یار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اے بھی سسر. نہیں سمجھ آئی نا؟ حضرت عمر فاروق دی بیٹی بھی میرے کریم نبی دے گھر، جناب صدیق اکبر دی بیٹی بھی میرے کریم نبی دے گھر. اور پھر اگلا رشتہ دساں جڑا اج تک نہیں کسے دسیا ہونا، حضرت علی دی ایک بیٹی دا نکاح جڑا ہے وہ حضرت عمر فاروق دے نال ہویا ہے. حوالہ نام خامہ تے میں ذمہ دار ہاں. مولا علی پاک دی ایک بیٹی دا نکاح جناب حضرت عمر فاروق دے نال ہویا. بابا جے دشمنی ہوندی تے علی تھی کیوں دیندا عمر نو؟ جے ایڈا ہی ماڑا سی تے علی کیوں تھی دیندا عمر نو؟ پتا چلیا کہ مولا علی دا پیار ہی عمر دے نال اینا سی کہ اپنی بیٹی دا نکاح جناب عمر فاروق دے نال کیتا. تے تیسرے جناب حضرت عثمان غنی، کیا شان ہے یار. حضرت عثمان غنی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دے گھر دے اندر میرے نبی دیاں دو بیٹیاں، دو تیاں. ایک تھی دا کدھر کیتا ہوئے نا جے انہوں سکھ نہ لبے تے بندہ آندا ہے اس گھر تے نہیں میں اس پنڈ بھی نہیں کرنا. اگے دیتی انہوں سکھ نہیں لبدا پیا ہور کیوں اوتھے دیاں. تے جدوں ایک دا وصال ہویا میرے نبی نے دوجی دا نکاح جناب عثمان دے نال کیتا. اور اے دس دیتا لوگو میری پہلی بھی بڑی سخی واسطی سی، اس واسطے میں دوجی دا نکاح بھی عثمان نال کرنا وا پیا. سبحان اللہ. حضرت عثمان غنی. تے میں تے پھر ایتھے گل کرنا ہوندا علی دے گھر دے اندر میرے نبی دی ایک بیٹی ہے، مولا علی دے گھر دے اندر میرے مصطفیٰ دی ایک بیٹی ہے جناب سیدہ فاطمہ زہرا پاک سلام اللہ تعالی علیہا. جس علی دے گھر نبی دی ایک دھی ہے اس علی دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. تے جس عثمان دے گھر دو دھیاں نے او دا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ جی دے گھر ایک بیٹی ہے اس علی دے مرتبے نو کوئی نہیں پہنچ سکتا. تے جی دے گھر میرے نبی دیاں دو بیٹیاں نے اس عثمان دے مرتبے تک کون پہنچ سکتا ہے؟ اس واسطے حضرات اے رشتہ داریاں اے جڑے نال دے ہوندے نے اللہ دا قرآن کی بیان کردا پیا والذین معہ اشداء علی الکفار. اے جڑے میرے مصطفیٰ دے نال دے نے فرمایا اے کافراں واسطے سخت نے. اے کافراں واسطے سخت نے. جڑے میرے مصطفیٰ دے نال دے نے میرے نبی دے صحابہ نے میرے نبی دے یار نے فرمایا اے کافراں واسطے سخت نے لیکن آپس دے اندر اے بڑے نرم دل نے. آپس دے اندر اے بڑے نرم دل نے. حضرات گرامی ہے میرے نبی دے صحابہ اے بھی آل دے اندر شامل. اور اگر قرآن کو پوچھئے یا نماز کو پوچھئے یا مصطفیٰ دی حدیث کو پوچھئے نا تے پھر نبی دی آل جے اصل معنیاں دے وچ لئیے نا تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی آل جڑی ہے حضرت ابراہیم تو چل دی ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام آپ تو چل دی. میرے آقا فرمایا نا ابراہیم جد الانبیاء، میرے دادا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام. تے جے دادے نو آل چوں کڈ چھڑیے تے آل پوری کیویں ہوندی ہے؟ کیوں جی؟ دادے نو آل چوں کڈ چھڑیے
تے کیویں آل پوری؟ اچھا جی وہ بھی نہیں تے پھر میں عرض کراں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی آل مبارک دے اندر میرے نبی دے ماں باپ بھی شامل ہیں۔ نبی پاک دی آل مبارک دے اندر میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے والدین بھی شامل ہیں۔ نبی پاک دی آل دے اندر میرے نبی دے یار بھی شامل، نبی پاک دی آل دے اندر میرے نبی دے وہ صحابہ بھی شامل جنہ کولو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رشتے لے، نبی دی آل دے اندر وہ صحابہ بھی شامل جنہ نو میرے نبی نے رشتے دیتے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی آل دے اندر حضرت سلمان فارسی بھی شامل جنہ نو میرے آقا فرمایا ہے میری آل دے وچوں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی آل دے اندر سارے احباب جڑے نے شامل نے، اس واسطے اسی انہاں دا احترام کرنے تے ادب کرنے کہ صحابہ اہل بیت تو جدا نہیں، اہل بیت صحابہ تو جدا نہیں۔ یہ میری بات یاد رکھو، ہاتھ بن کے عرض کراں گا لوگوں، گلاں اور بھی ہیں پر میں نہ انیاں کو اسی سمجھ لئیے، باقی پھر صحیح گلاں اور بڑیاں نے۔ اگر بعد بھی کسی نے ضرورت پوے تو انشاءاللہ ویڈیو جیڑی ہے آپ نیٹ تو مل جائے گی یوٹیوب تو انشاءاللہ وزید دیکھو، انہاں دے اوتے عمل کرو، کدی بھی اس مجلس دے اندر نہ جاؤ جتھے نبی دے صحابہ دے متعلق بری گل کیتی جائے، کدی بھی اس محفل دے اندر نہ جاؤ جتھے مصطفیٰ دے صحابہ دے متعلق غلط گل کیتی جائے، کدی بھی انہاں لوگاں دے کول نہ بہو جتھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دے متعلق غلط گل کیتی جائے، کیونکہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ دی ذات فرماندے نے آن والے وقت دے اندر کچھ ایسے لوگ آؤن گے جڑے میرے صحابہ دے خلاف زبان درازیاں کرن گے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلعنت اللہ علی شرکم، انہاں دے اوتے اللہ دی لعنت ہوئے گی، لہذا انہاں دے شر تو بچیا ہے، انہاں دے اوتے خدا دی لعنت ہوئے گی، جنہاں دے اوتے خدا دی لعنت ہوے نا انہاں تو بچنا ہی بہتر ہوندا ہے، نیڑے جانا بہتر نہیں ہوندا۔ قرآن بیان کرتا پیا، میرے نبی دی حدیث ہے، حضور جاندے سن پیا صحابہ نال سن تے اگے ایک ایسی بستی تو گزر ہویا جہدے اوتے عذاب آیا سی، انبیاء دی وہ بستی سی جنہاں دے اوتے عذاب، جویں حضرت لوط علیہ السلام دی قوم تے عذاب آیا، حضرت داؤد علیہ السلام دی قوم تے عذاب آیا جڑے بندر بنے سن، ٹھیک ہے، وہ بستی دے کولوں گزرن دے سن تے صحابہ عرض کیتی یا رسول اللہ جے اجازت ہوے تے اسی اندر جا کے ویکھ لئیے انہاں دا کی حال ہویا سی، مکان ٹھٹھے تے سارے معاملات ویکھ لئیے۔ میرے کریم آقا فرمایا لوگو اللہ کو ڈرو صحابہ اور اتوں جلدی دے نال نکل جاؤ، کیونکہ جگہ ہوے جتھے رب دا عذاب آیا، یہ ویکھن دے قابل نہیں، انہاں جگہ نو نہیں ویکھنا چاہیے، جنہ جگہ دے اوتے رب دی لعنت ہو جائے انہاں جگہ نو میرے نبی نے ویکھن تو منع کیتا تے جس بندے تے خدا دی لعنت ہوے اس بندے کول بہن لگیا کیا مصطفیٰ راضی کون ہے، لہذا پرہیز کر۔